آیت نمبر 120 میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل اور فریب کا وبال انہی پر آئے۔ اب اس میں آیت نمبر 123 میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس میں آیت نمبر 123 سے پہلے 120 میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر بہر صورت گناہ ہے اور ترک کرنا ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ہم جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا، لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اکیلے میں، ٹھیک ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی خلوتوں کو نا اپنی جلوتوں کی طرح کر لو، یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے ہو نا ایسے ہی اکیلے میں ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا، تم واقعی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ہماری خلوتیں الگ ہوتی ہیں، جلوتیں الگ ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ تم جو اکیلے میں گناہ کرتے ہو چھپ کر، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 122، اور جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور جو مسلسل گمراہی میں ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے زندہ کیا، ہم نے زندہ کیا۔ اس سے مراد، زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے۔ کیوں کہ کافر بظاہر زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل چونکہ ایمان سے معمور نہیں ہوتا تو وہ مردہ ہے، اور مومن ہے تو فرمایا کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہے، ایمان سے معمور ہے، تو اس لیے وہ زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے ایک نور کر دیا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد ایمان ہے، جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد جو ہے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، اس اندھیروں سے نکلنے والا وہ نہیں ہے۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کافر کی مثال بھی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ کافر جو ہے وہ کفر کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اور کفر کے اندھیروں میں رہنے کے باوجود وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے غلط اعمال ان کی نظروں میں مزین کر دیے جاتے ہیں۔ جب مزین کر دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت میں پھر انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنہ کیے اور کہ اس میں داؤ کھیلیں، اور طرح طرح کے ہیلے اور فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکائیں اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وما یشعرون، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بڑا کوئی آدمی کسی غلط کام میں پڑ جائے تو لوگوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اور مثال کے طور پر کسی ملک کا حاکم اگر اس کے لیے اگر یہ رپورٹ آ جائے کہ جی اس نے پیسہ کھایا ہے، خدا نخواستہ اس نے کوئی دھوکہ دہی کی ہے، یا خدا نخواستہ غیر اخلاقی حرکات میں ہے، تو عوام الناس جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بہت جلدی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ عوام الناس پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، اس ادارے کا سربراہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل دین سے دور ہے، تو ادارے میں نہ کوئی جائے نماز ہوگی، نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ہوگی بھی تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن جس ادارے میں اونر خود جماعت سے نماز پڑھتا ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری جائے نماز یا مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور ہر کوئی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بڑے آدمی
جو شخص کسی کا کہیں کا حاکم ہو، کہیں کا آنر ہو، تو اس کے گناہوں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اور اس کے نیک ہونے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کسے عطا فرمائے اور کسے عطا نہ فرمائے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 124 میں ان کا ایک اعتراض، جو غیر مسلمز کا ایک اعتراض تھا، وہ بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا خاص طور پر کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب ہمیں وہ دیا جائے جو ہم سے پہلے جو رسول آئے انہیں دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، اور یہ رسول ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اچانک بن جائے، یہ ازل سے اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ پاک نفوس قدسیہ ہے کہ جن کا انتخاب ہو چکا ہے، پھر اپنے اپنے وقت پر یہ اللہ کے نبی بن کر آئے، اللہ کے رسول بن کر آئے، لیکن عالم ارواح میں ہی ان کا انتخاب ہو چکا تھا، اور اس سے یعنی اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ چلتے پھرتے اچانک اللہ رب العالمین نے سوچا اور بنا دیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہی یہ منصب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہی نہیں عطا فرماتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 125 میں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حوجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ کر دیتا ہے، رکا ہوا کر دیتا ہے۔ تو گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کہ اس کے لیے پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھولتا۔ جو تنگ نظر ہوتا ہے، جو حق بات کو سن کر بھی نہیں سنتا، جو حق بات کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، فرمایا نا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور آگے آپ 9ویں پارے میں پڑھیں گے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہوتی ہیں دیکھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہوتے ہیں وہ حق بات نہیں سنتے، تو وہ سننے سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور کسی طور پر بھی حق قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان تمام چیزوں میں، ان تمام اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت گویا کے سلب فرما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر فرمایا، اور چند چیزیں یہاں پر رب کریم بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 136 میں یہ فرمایا کہ مشرکین عرب کی جہالت کہ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور مویشی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، یہ الفاظ آیت نمبر 136 کے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کہا کتنی عجیب بات ہے کہ کھیتی ہم نے پیدا فرمائی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دی، اور فصل اس میں ہم نے اگائی، بیج کو طاقت ہم نے دی، یہ ساری چیزیں ہم نے دی، مویشی ہم نے پیدا فرمائے، اور یہ کفار، یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کر رہے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے انہوں نے مقرر کر لیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 100 اور اسی طرح وہ اولاد کو مار دیتے ہیں، کیسی عجیب و غریب بات ہے، ان کی جہالت ہے۔
پھر آیت نمبر 138 سے لے کر 140 تک اس بات کا بیان ہے کہ کفار اور مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھی. وہ 3 قسمیں کیا تھیں؟ اس کا بیان آیت نمبر 138 میں ہے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. ہوتا یہ تھا کہ وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے خاص ہے، ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، وہ مرد کی جو بتوں کی خدمت پر مامور ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. نمبر 1 یہ تھا. نمبر 2، بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا، سواری کرنا اور سامان لادنا انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا. نمبر 3، بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے. قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان سے نہیں کہا، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ پر افتراء کیا ہے. یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں جو سر انجام دے رہے ہیں، اور روز قیامت ان کو بھگتنا ہوگا اور اس کا عذاب سہنا ہوگا. آیت نمبر 141 سے لے کر 146 تک اللہ رب العالمین نے پھلوں، کھیتوں، جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھی ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، اسراف نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ رب العالمین کے حق عشر یا نصف عشر کو ادا کرو. اس میں حلال جانوروں کی اقسام کو بیان فرمایا. اس کے بعد ان محرمات قطعیہ کا بیان جو پہلے بھی آ چکا ہے. یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر کھیتی باڑی کا ذکر فرمایا، پھلوں کا، کھیتوں کا. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو زمین پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، فصل وغیرہ اگتی ہے، تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جس طرح میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا زکوٰۃ کا نصاب، کہ کسی کے پاس گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہو یا چاندی کے اعتبار سے 52 تولے چاندی ہو، یا مکس نصاب ہو یا صرف رقم ہو، تو وہ مکس نصاب یا رقم 52 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو سال گزرنے پر اس کے لیے زکوٰۃ ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. اب کھیتی باڑی میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں 2 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک وہ زمین جسے عام طور پر بارانی زمین کہتے ہیں، یعنی جسے بارش کے پانی سے یا نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، دریائی پانی سے، نہری پانی سے یا بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. اور ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کو پرانے وقتوں میں ہل چلایا جاتا تھا اور پانی آتا تھا اور اس سے زمینیں سیراب ہوتی تھی، اور اب ٹیوب ویل ہیں ان کے ذریعے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے. تو جن زمینوں کو ٹیوب ویل کے ذریعے یا ہل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، چاہے اب مشینیں بھی لگ گئی ہوں، جو بھی ہے، تو اس میں نصف عشر ہوتا ہے. اس میں نصف عشر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو دینا ہے. اور جو بارانی زمینیں ہیں جو نیری پانی سے سیراب ہوتی ہیں تو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ آپ کو دینا ہوگا. اچھا، یہ بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں، جن کی زمینیں ہیں وہ نوٹ کر لیں. جن کی زمینیں تو ان کا یعنی جو فصلوں کا نظام ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ سالانہ ایک ہی مرتبہ آپ کو 10واں حصہ یا جو ہے وہ نصف عشر دینا ہے، ایسا نہیں ہے. جب بھی فصل ہوگی تو آپ کو اس میں عشر یا نصف عشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، چاہے وہ 2 مہینے کے بعد ہو، چاہے 6 مہینے کے بعد ہو. جب بھی اس میں فصل ہوگی تو آپ کو عشر یا نصف عشر دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہ بھی فرمایا کہ آیت نمبر 148 میں کہ ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے. وہ کہتے تھے بھائی اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کر پاتے. آج چور بھی یہ کہتا ہے، ڈاکو بھی یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے یہ کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس دور کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے. آیت نمبر 148 میں سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
وہ نہ چاہتا تو ہم کیوں کرتے بھائی؟ وہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں نا. تو یہ انہوں نے اللہ پر ایک بہتان باندھا. حقیقت میں بات یہ کہ اللہ کی مشیت اور ہے، اس کی رضا اور ہے. یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے نا اپنے علم قطعی سے جو جانا، اور اس کا علم قطعی ہے، جو جانا وہ مقدر میں، تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھ دیا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کا علم قطعی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہر ایک کو، اسے لکھ دیا. اب لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، یہ کبھی چینج نہیں ہوتی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے محبتوں کے ساتھ ٹال دیتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کی بات آئی تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، تو فرمایا، اب لوط علیہ السلام نے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا، کیونکہ ایک ہی زمانہ تھا، تو مولا ان پر عذاب ٹال دے. تو فرمایا 12ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو، انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا وعدہ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. دوسری ہے شبیہ بمبرم، مبرم نہیں ہوتی لیکن شبیہ بمبرم ہوتی ہے. یہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو جو نوشتہ دیا جاتا ہے تو اس میں وہ مبرم ہوتی ہے، مبرم نہیں ہوتی، اس میں اس میں مبرم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں شبیہ بمبرم ہے، یعنی عام بندے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ان کی دعا سے نہیں ٹلتا. کوئی خاص پیارا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس چیز کو ٹال دیتا ہے. اسے کہتے ہیں شبیہ بمبرم. فرشتوں کی یہاں مبرم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میرا پیارا اگر مجھ سے عرض کرے گا تو میں چھوڑ دوں گا، میں اس مصیبت کو دور کر دوں گا. اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، فرشتوں کو جو نوشتہ حوالے کیا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا والد دعا کرے گا، یا اس کی ماں دعا کرے گی، یا اس کے شیخ صاحب دعا کریں گے، یا اس کے استاد صاحب دعا کریں گے، یا جن جن کی یہ مدد کرتا ہے وہ اس کے لیے دعا کریں گے، تو میں یہ مصیبت، یہ پریشانی ڈال دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دیں، اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا رکھیں، حقوق ادا کریں. صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، صحت عافیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین رزق حلال میں اضافہ فرماتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے جتنا اچھے کام کریں گے دعائیں ملتی رہیں گی، اللہ رب العالمین مصیبتیں دور فرماتا رہے گا. اور جو شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تو اس سے مراد مبرم نہیں ہے، شبیہ بمبرم ہے. وہ اللہ کے پیارے ہیں، اگر وہ دعا کرے اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ رب العالمین ٹال دے گا، لیکن وہ مبرم نہیں ہے، شبیہ بمبرم ہے. اور معلق ہے تو وہ تو عام لوگوں کی عام یعنی جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا سے اللہ رب العالمین اس کو ٹال دیتا ہے. تو یہ 3 اقسام ہیں جو بیان کی گئی. اچھا، اب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، جو اسے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی رضا، اس کی مشیت الگ ہے، اس کی رضا الگ ہے. یہ جو چور اچکے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہوتی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا یہ کہ اب گناہ کرو، مشیت اور ہے. مشیت وہی جو لکھا ہوا ہے، جو کرنا ہے لکھا ہے. اچھا، یہ بھی نہیں کہ جو لکھا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ رب العالمین کے علم میں وہ اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا وہ مشیت ہے، اور جو وہ پسند فرماتا ہے وہ اس کی رضا ہے. تو اس کی پسند والے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کی رضا والے کام کرتے ہیں. اب چونکہ اس نے ہمیں 2 راستے عطا فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے ہیں، اختیار بھی عطا فرمایا کہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر، چاہے شیطانی راستہ اختیار کر. سیدھا راستہ اختیار کر تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا راستہ ہے، شیطانی راستہ اختیار کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا نہیں ہے، اس کی مشیت پھر ایسی ہے، رضا نہیں ہے. تو اسی لیے ان کا یہ کہنا بالکل غلط تھا کہ اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو ہم کیوں کرتے. اس کی مشیت الگ ہے، رضا اور ہے. مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے.
ٹھیک ہے نا, سارے اس کی فرما برداری کریں. اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی حکم عدولی کرے, اس کی نافرمانی کرے. آیت نمبر 151 سے لے کر 160 میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ 151 سے لے کر 160 تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2, والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. نمبر 3, تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. نمبر 4, ظاہر اور مستور فحاشی سے اجتناب کرو. نمبر 5, قتل ناحق نہ کرو. نمبر 6, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. نمبر 7, لین دین میں ناپ تول پورا کرو. نمبر 8, بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو. نمبر 9, اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرو. چونکہ یہ 9 احکامات شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں, اور باقی تمام شرعی احکامات انہی پر منحصر ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ یہی جو ہم نے باتیں بتائی ہیں نا, یہی سیدھا راستہ ہے, بس اسی راستے پر چلو. اور فرمایا کہ اور جو دوسرے راستے ہیں نا اس کو چھوڑ دو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ تمہیں حکم فرماتا ہے, وصیت فرماتا ہے تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. آیت نمبر پھر اسی میں آگے چل کر یہ بھی فرمایا کہ فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکامات کو ملحوظ رکھو. فرمایا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے. قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا. یہ بھی فرمایا کہ رسول جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آیت نمبر 162 میں 162 میں فرمایا کہ حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہونا چاہیے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ کی, تو یہ پڑھتے ہیں نا, یہ فرمایا کہ آیت نمبر 163 ہے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے, پالنے والا ہے. اگر ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہو جائیں, کیا بات ہے. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسی بات کر رہی ہے. ہم تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو نماز میں, ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے, ذہن گھر میں ہے یا پھر کاروبار میں الجھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھ کارول دل یارول. تو کوئی بھی کام کر, اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام کر, لیکن تیرا دل اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہتھ کارول دل یارول, دل اپنے یار کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے. کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہماری نمازیں ہمارے رب کے لیے ہو جائیں. ونسکی, ہماری ساری قربانیاں جو ہم اللہ کی راہ میں صدقات وغیرہ دیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ریاکاری, لوگ دیکھیں, لوگ اچھا کہیں, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی راہ میں دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای, میری زندگی اللہ کے نام پر. کیا بہترین بات ہے, زندگی اسی کے نام پر. جب اس کے نام پر کیسے ہوگی, اس کے نام پر اس وقت ہوگی نا کہ جب اس کے احکامات پر عمل کریں گے. ومماتی, مولا جب موت آئے تو وہ بھی تیرے نام پر آئے. ایسی زندگی ہماری بن جائے تو کیا ہی بات ہے. اور یہ اخلاص والی زندگی ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. کفار آپ سے بار بار کہتے ہمارا دین قبول کر لیجیے, ہم ذمہ دار ہیں, دنیا اور آخرت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
اور آیت نمبر 165 میں آخری آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ درجات اور مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے۔ کون مال و رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہاں پر سورہ الانعام مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ کل سے سورہ اعراف سے آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ مکمل قرآن کریم اسی ذوق و شوق کے ساتھ اس کے احکامات واقعات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اسی طرح ذوق و شوق سے تیرا پاک کلام سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن کے کہے پر چلا۔ یا الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے وجود کو منور و روشن فرما۔ یا الہ العالمین دو جہاں کی خوشیاں رحمت برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے رمضان کے روزے، نماز تراویح، سحری افطاریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین بار بار حرم طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرم طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے دشمنوں کو بے بس فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پر جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں پردے میں ہیں، اور دنیا بھر سے جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، چاہے حاجات کو پورا فرما۔ بار بار حرم طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرم طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا